رب العالمین فرماتا ہے یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم پھر دوبارہ پہلی سی حالت میں لوٹائے جائیں گے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جبکہ ہماری ہڈیاں سڑگل جائیں گی، جبکہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہا کرتے تھے تب تو دوبارہ ہمارا اٹھنا، دوبارہ اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کرنا، دوبارہ ہم کو جی اٹھنا، تب تو دوبارہ ہم کو پیدا کر رہا یقیناً ہمارے لیے نقصان دہ ہو. کیا یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، کیا انسان یہ سوچتا ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ رب العالمین یہ جواب دے رہا ہے کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور پور تک کو بھی درست کر دیں، ہم اس کی انگلیوں کے پور پور کو بھی درست کرنے کے لیے قادر ہیں. معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو، جس ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے بات بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، مرنے کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. میرے بھائیوں، جس طرح یہ بات حقیقت اور مسلم ہے، اس بات پر کسی کا شک نہیں ہے، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی، ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا جام پینا ہے، موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہے. ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر کے رکھ دے گی. جس طریقے سے اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی، ٹھیک اسی طریقے سے یہ بات بھی حقیقت اور مسلم ہے اور یقینی ہے کہ ہر شخص کو ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں حساب و کتاب دینا. میرے بھائیوں، جن 6 چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر آپ مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے، ایمان والا نہیں ہو سکتے. اگر ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی اگر آپ منکر ہو جائیں، کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. ان میں سے ایک ہے بات بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. جن 6 چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں وہ 6 چیزیں کون کون سی. بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل. جبریل علیہ السلام اس حدیث میں ایک انسانی شکل میں آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہجوم تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چاروں طرف موجود تھی. حضرت جبریل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں دین کی باتیں سکھانے کی غرض سے، اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کرتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں، یا محمد خبرنی عن الایمان،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھو، وکتبہ، اور اس کی تمام آسمانی کرنتوں کے اوپر، اس کی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھو، ورسلہ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے، اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر تم ایمان رکھو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھو، یا بات بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھو، دونوں ایک ہی ہے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھو۔ یہ 6 چیزیں، ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی اگر انسان منکر ہو جائے، کسی ایک کا بھی اگر وہ انکار کر دے تو دین اسلام سے نکل جائے گی، اس کے بغیر آپ مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو ان 6 چیزوں میں سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ کیا ہے؟ 5ویں چیز، والیوم الآخر، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھو، یا بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھو۔ مگر افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ جائزہ لیں، اگر آپ سروے کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا آج اکثر و بیشتر مسلمانوں کا عقیدہ، اکثر و بیشتر مسلمانوں کا ایمان آخرت کے دن پر نہیں ہے، آخرت کے دن کے اوپر نہیں ہے، یا پھر اگر ہے تو بہت ہی کمزور ہے، اس طریقے کا ایمان نہیں ہے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ حالانکہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان اور یقین رکھنا ہمارے ایمان کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے، بہت ہی بڑا پہلو ہے، بہت ہی بڑا جز ہے، اس کے بغیر آپ مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو اہل حدیث گردانتے ہو، اپنے آپ کو صحیح العقائد کہتے ہو، اپنے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیتے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، لیکن پھر کیا بات ہے کہ آج تمہارا یقین، آج تمہارا توکل اور بھروسہ آخرت کے دن پر نہیں ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ تم کیسے اہل حدیث ہو؟ کیسے قرآن و حدیث کے پابند ہو؟ کیسے قرآن و حدیث کے پیروکار ہو؟ کیا آج تمہارا ایمان آخرت کے دن کے اوپر نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر نہیں ہے؟ تو جواب دو کہ کیوں نہیں مولوی صاحب، ہمارا ضرور ایمان اور یقین آخرت کے دن کے اوپر ہے، قیامت کے دن کے اوپر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہے۔ تو میں کہوں گا اگر تمہارا یقین اور بھروسہ، اگر ایمان آخرت کے دن کے اوپر ہوتا تو آج تم اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت سے غافل نہ ہوتے، آج تم اللہ رب العالمین کی عبادت کو پس پشت نہ ڈال دیتے۔ میرے بھائیوں، آج 90% مسلمان ایسے جن کا ایمان اور عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر نہیں ہے، یا پھر اگر ہے تو بہت ہی زیادہ کمزور ہے، بہت ہی زیادہ لاغر ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ صرف 10% ایسے مسلمان ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہے، جن کا توکل، بھروسہ، یقین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہے۔
ان لوگوں کا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ ایک دن ہم کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں حساب و کتاب دینا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں اور ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے کام میں پیش رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ 90% مسلمان ایسے ہیں جن کا ایمان آخرت کے دن کے اوپر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بہت ہی کمزور ہے یا پھر اکثر بیشتر کا نہیں۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں کا عقیدہ، جن لوگوں کا توکل اور بھروسہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر نہیں ہے، کل قیامت کے دن کے اوپر نہیں ہے، آخرت کے دن کے اوپر نہیں ہے، جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر آج وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت سے غافل ہے، ایسے تمام لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ایک پوری سورت ہی نازل کر دی۔ جن لوگوں کا عقیدہ، جن لوگوں کا ایمان آخرت کے دن کے اوپر نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر نہیں ہے، ایسے تمام لوگوں کے عقائد کو رد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے محبوب کلام مقدس میں قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت ہی نازل کر دی ہے۔ کھولیے 29واں پارہ، اٹھائیے سورۃ القیامہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ لا اقسم میں لا زائد ہے، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، کہنے کا ایک انداز، ایک طریقہ ہے۔ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ لا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کفار کے کلام کا رد کیا ہے۔ کفار و مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ بھلا بتائیے کہ جب ہماری ہڈیاں سڑگل جائیں گی، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، جب ہمارے گوشت مٹی میں مل جائیں گے، تو اللہ رب العالمین ہم کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، دوبارہ ہم کو کیسے زندہ کرے گا؟ ان لوگوں کی عقل میں، ان لوگوں کی بھیجے میں، ان لوگوں کی عقل میں یہ بات گھسی نہیں رہی تھی کہ بھلا مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو کفار و مشرکین کے کلام کا اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے، اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ لا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کفار کے کلام کا رد کیا ہے اور یہ کہا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے، جیسا تم سوچتے ہو۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ قیامت کے دن کی قسم کھانا، یہ قیامت کے دن کی اہمیت اور اس کی عظمت کو واضح کرنا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں تو ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں۔ اگر کوئی اچھائی کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تب بھی اس کا نفس انہیں ملامت کرتے ہیں کہ اور زیادہ کیوں نہیں کی، اور اگر برائی کرتا ہے تب بھی ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں کہ اس سے باز کیوں نہیں آیا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے کہ اگر وہ اچھائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں۔ لیکن آخرت میں، کل قیامت کے دن،
तमाम इंसानों के नफ्स उनको मुलामत करेंगे। अगर वो अच्छाई करके गए होंगे फिर भी उनके नफ्स उन्हें मुलामत करेंगे कि तूने और ज्यादा अच्छाई करके क्यों नहीं आया, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको और भी आला से आला मकाम अता करता। और अगर बुराई करके गया होगा तो उनके नफ्स और भी ज्यादा उन्हें मुलामत करेंगे कि आज तू यहाँ पर बुराई करके क्यों आया, आज तू यहाँ पर गुनाह करके क्यों आया, आज तू यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करके क्यों आया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खा रहा है मुलामत करने वाले नफ्स की, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और मैं कसम खाता हूं उस नफ्स की जो मुलामत करने वाला हो। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा, क्या इंसान ये गुमान करता है, क्या इंसान ये सोचता है, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा करेंगे ही नहीं। हाँ, इस आयत करीमा में और इसके बाद में आने वाली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी सोच और ऐसा अकीदा रखने वाले जिनका आखिरत के दिन के ऊपर ईमान नहीं, यकीन नहीं है, ऐसे तमाम लोगों के अकायद को रद्द करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जवाब दे रहा है, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा, क्या इंसान ये गुमान करता है, क्या इंसान ये सोचता है, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा करेंगे ही नहीं। यहाँ इंसान से मुराद काफिर और मुल्हिद लोग हैं, बेदीन लोग हैं, जिनका ईमान आखिरत के दिन के ऊपर नहीं है, जिनका ईमान क़यामत के दिन के ऊपर नहीं है, ऐसे लोग यहाँ इससे मुराद है, जिनका ईमान आखिरत के दिन के ऊपर नहीं है, क़यामत के दिन के ऊपर नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहा है कि यकीनन उन लोगों का गुमान गलत है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर भी जरूर उनके अज्जा को जमा फरमाएगा, इकट्ठा करेगा, दोबारा उनको जिंदा करेगा। मेरे भाइयों, यहां पर हड्डियों का बतौर खास जिक्र है, इसलिए कि हड्डियां ही इंसानी तखलीक का असल ढांचा है और कालिब है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहा है कि इंसान ये गुमान करता है, ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा करेंगे ही नहीं। ये अकीदा किनका है, ये सोच किसकी है? कुफार और मुशरिकीन की, मुल्हिद लोगों का, बेदीन लोगों का। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफार और मुशरिकीन के पास जाते और उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को पेश करते, तो जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने से इनकार करने लगते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को ठुकराने लगते, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अज़ाब कब्र से, क़यामत के दिन के अज़ाब से, अज़ाब जहन्नम से डराते कि एक दिन तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपने अमाल का हिसाब किताब देना। तो लोग कहा करते थे, जिनका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नाज़ियात के अंदर खींचा है, उनके अकाईद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खींचा है कि उनका क्या अकीदा था, उनकी क्या सोच थी, उनका क्या ख्याल था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, यक़ूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफ़िरा, वो लोग कहा करते थे कि हम फिर दोबारा पहली सी हालत में लौटाए जाएंगे। आइदा कुन्ना इग़ामन नख़िरा, जबकि हमारी हड्डियां सड़गल जाएगी, जबकि हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएगी। क़ालू तिल्का इज़न करवतुन ख़ासिरा, कहा करते थे तब तो दोबारा हमारा उठना, दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको पैदा करना, दोबारा हमको जी उठना, तब तो दोबारा हमको पैदा कर रहा यकीनन हमारे लिए नुकसानदेह होगा, हमारे लिए खसारा वाला होगा। दोबारा हमको जी उठना और दोबारा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको पैदा करेगा तो यकीनन हमारे लिए खसारे वाला होगा। तो गोया के कुफार मुशरिकीन की जहन और दिमाग में ये बात घुसी नहीं रही थी कि भला हमारी हड्डियां जब सड़ गल जाएगी, हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दोबारा कैसे जिंदा करेगा, दोबारा कैसे पैदा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन
ان کے عقائد کو رد کرتے ہوئے اور ان کی سوچ کو، ان کی منہج کو غلط بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین یہ جواب دے رہا ہے، کیا یحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، کیا انسان یہ سوچتا ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ رب العالمین یہ جواب دے رہا ہے، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور پور تک کو بھی درست کر دیں، ہم اس کی انگلیوں کے پور پور کو بھی درست کرنے کے لیے قادر ہیں۔ ہاں میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں غور کریں، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہڈیوں کی بات چھوڑ دیجئے، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک کو درست کرنے کے لیے قادر ہیں۔ بنان کہتے ہیں ہاتھوں اور پیروں کے اطراف اور کناروں کو کہتے ہیں، جو جوڑوں، ناخن، لطیف رگوں اور باریک ہڈیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب یہ باریک اور لطیف چیزیں ہم بآسانی سے جوڑ دیں گے، ہم اس کو صحیح بنا دیں گے، اس کو بنانے پر قادر ہیں، تو پھر بڑے بڑے اجزاء کو اور بڑے بڑے عضو کو اور بڑی بڑی ہڈیوں کو جوڑنا اور انسانی ڈھانچہ اور شکل تیار کرنا ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں غور کریں، اللہ رب العالمین نے بہت ہی بڑی بات کہی ہے کہ ہڈیوں کو جوڑنے اور دوسرے اعضاء و جوارے کو جوڑنے کی بات چھوڑ دو، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہاری انگلیوں کے پور پور کو بھی درست کر دیں۔ انگلیوں کے پور جس کو فنگر پرنٹ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے آدھار کارڈ میں یہ فنگر پرنٹ ہمارا منسلک ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اسی فنگر پرنٹ کے ذریعے سے ہم اپنے موبائل میں لاک رکھتے، پاسپورٹ رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے بکسے اور صندوق کے اندر جو قیمتی سامانیں ہوا کرتی ہے، چیزیں ہوا کرتی ہیں، اسی فنگر پرنٹ کے ذریعے سے لاک رکھتے ہیں، پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ سوچنے والی بات ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دو جڑواں بھائی پیدا ہوئے ہوں تو دونوں کی شکل آپس میں مل جائے، ہو سکتا ہے کہ دونوں کی آنکھیں مل جائیں، دونوں کی ناک مل جائے، دونوں کے جسم کے اور اعضاء و جوارح مل جائے، لیکن میرے بھائیوں یہ بات ناممکن ہے کہ دو شخص کا فنگر پرنٹ مل جائے۔ یہ فنگر پرنٹ، یہ پور میرے بھائیوں، دو انسان کا ملنا ناممکن ہے، نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کو آپ نہاریے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیسے پیدا کیا کہ دو انسان کا فنگر پرنٹ آپس میں کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے چہرے مل جائیں، دونوں کی آنکھیں مل جائیں، دونوں کے جسم کے اور دیگر اعضاء و جوارے مل جائیں، لیکن فنگر پرنٹ نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا ہے قرآن مقدس میں، اور کہا اے لوگوں، اور ملحد اور کفار و مشرکین اور ایسے عقائد رکھنے والے لوگوں جن کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ ہم کو اٹھائے گا، دوبارہ ہم کو زندہ کرے گا، اور لوگوں سنو، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہاری انگلیوں کے پور پور کو بھی درست کر دیں۔ ہڈیوں کی بات چھوڑ دو اور انسانی جسم کے دیگر اعضاء و جوارح کی بات تم چھوڑ دو، جمع کرنے کی بات چھوڑ دو، اس کو بھی ہم بنانے کے لیے قادر ہیں۔